کا شو ہم آغاز کریں گے ایک مشہور قصے علی بابا 40 چور کے چند کرداروں کے ساتھ۔ ویسے تو علی بابا کا کردار مشہور زمانہ قصے الف لیلہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اوریجنلی یہ اس داستان کا حصہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی کے ایک فرینچ رائٹر آنٹواں گیلون نے اس قصے کو اس حسین داستان کے ایک چیپٹر کے طور پر ایڈ کیا۔ اس انتہائی دلچسپ اور لازوال داستان پر اب تک 18 قابل ذکر فلمیں بن چکی ہیں۔ ویسے تو لاتعداد ڈرامے، فلمیں، قصے، سیریلز بن چکے ہیں، لیکن 18 فلمیں قابل ذکر ہیں۔ 19ویں فلم ایک اینیمیشن ہے جس میں پریانکا چوپڑا اور جان ابراہم مین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کہانی کا ون لائنر سنائیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے چند اہم کرداروں سے۔ چلتے ہیں علی بابا کی طرف۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اور بھائی جی تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ کوئی ایسا کردار آپ نے کیا ہو جس میں آپ بھائی جی نہ کہتے ہو؟ دیکھو یہ تلق داری ہوندی جناب۔ سر علی بابا کام کی کردا سی؟ علی بابا ایک لکڑ ہارے کے ساتھ مل کے لکڑیاں کاٹتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی۔ یہ ظلم کیتا ہے سر کس پہ؟ بیٹی پہ۔ نہیں یار، علی بابا بڑا پازیٹیو اور نفیس کردار تھا۔ تو سنا بہترین کاریگر سی میں، ایک اچھا آدمی تھا، بدنیت نہیں تھا، شکل سے لگتا ہے ہمارا کردار، یہ کہنا کوئی ضروری ہے؟ لیکن اصلی علی بابا شکل سے بھی بڑا نفیس لگتا تھا۔ دیکھو جی وہ بھی لکڑ دا کام کردا سی، میں بھی لکڑ دا کام کردا سی۔ اس کے پاس گدھا تھا، یہ آپ گدھا ہے۔ اس کے پاس گھوڑا تھا۔ جو اصلی ناصر چنیوٹی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا تابناک کریئر بطور کوچوان شروع کیا۔ اچھا گل سنو، یہ علی بابا دی گل ہو رہی ہے۔ میں ویسے رشک کرتا ہوں تم پہ کہ جتنی سٹرگل اور اللہ تعالیٰ نے نوازا دیکھو اس سے کیا کہ کتنا شاندار آرٹسٹ بنا دیا۔ اچھا بڑی مین کہانی ہے جس سے گل ہو رہی میں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹانگے میں جب آپ کے ساتھ دوست، میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں، بیٹھا کرتے تھے؟ علی بابا پھر چلا جائے تو نہیں، تم انہیں انٹرٹین کرتے تھے؟ کہ میں انہوں نے باندر بن کے وکھاندا سی؟ نہیں نہیں، کچھ نہ کچھ تو کچھ تو جو سر تھوڑی دیر میں چلایا ٹانگا، تہاڈی مہربانی ہے۔ کتنی دیر ہے جی؟ جب سواریاں کرایہ دیندیاں سن پھر بعد جو سلام بھی کر دے تو میں کوچوان سی یا میں پانڈ سی؟ وہ سارا وہ ون لائنر جا دس دے پیسے۔ اچھا جی، ون لائنر تو ہم دیتے ہیں۔ یہ کیا کردار ہے؟ یہ چور نے کچھ 4 وزیراں نو تھانے نہیں بلایا یا؟ اچھا جناب، میں یہ بتا رہا تھا کہ نہایت نفیس اچھا کردار تھا یہ اپنی محنت مزدوری کے چکر میں جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو چوروں کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں پر غاروں میں چھپا ہوتا ہے، تو وہ اپنی واردات پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا منتر سن لیتا ہے کہ وہ کس طرح غار کا دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ کھل جا سم سم، آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا۔ جی تو یہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے غار میں جاتا ہے تو اس کا دروازہ پتھر کی سیل آگے سے ہٹ جاتی ہے، تو وہاں سے ایک تھیلا اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں تو سونا ہے، اور گھر لے آتا ہے کہ میں دیکھوں تو اس میں کیا کچھ ہے، تو بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ سونا کہاں سے آیا، اور اب اس کا وزن کرنے کے لیے اپنے بھائی سے ترازو منگواتا ہے۔ اس کا بھائی جو ہر وقت دوسروں پہ شک کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سنسنی پھیلاتا رہتا ہے، اور جتنا یہ اچھی نیت کا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بدنیت ہے۔ وہ ترازو بھیجتا ہے اور اس کے پیندے پہ گوند لگا دیتا ہے۔ یہ ترازو واپس بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اشرفی چسپاں ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے، کیسے گئے، کیا تھا کیا نہیں تھا، تو یہ منتر وغیرہ بھی اس سے پوچھ لیتا ہے، اپنے گدھے پہ بیٹھتا ہے اور غار میں چلا جاتا ہے۔ اب چلا جاتا ہے اندر سے وہ چیزیں ویزیں اکٹھی کرتا ہے اور واپسی کا منتر بھول جاتا ہے۔ اب وہ اندر ہی پھنس کے رہ جاتا ہے بیچارہ۔ ڈاکو آتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ بھائی کو پتہ چلتا ہے تو بڑا افسردگی میں وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی لاش اٹھا کے لے آتا ہے، تو ایک درزی سے کہہ کر اس کا کفن وفن اس کا سی کے اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا کے اس کو چھپا دیتا ہے۔ چور جب واپس آتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لاش کدھر گئی، اس کا مطلب ہے ہماری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آتا ہے۔ تو پھر شہر جاتے ہیں، درزی سے پتا چلتا ہے کہ یہ کفن کس نے سلوایا تھا، تو علی بابا کی طرف وہ نشاندہی کر دیتا ہے۔ یہ علی بابا کے گھر پر نشان لگاتے ہیں، آج رات ہم اس پورے خاندان کا کلا کما کرتے ہیں۔ علی بابا کی ایک انتہائی انٹیلیجنٹ خادمہ ہوتی ہے، مرجینا اس کا نام ہے۔ مرجینا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی نشان لگا رہا ہے ہمارے گھر کے باہر، وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی چکر ہے، ہمارے گھر کوئی کچھ کرنا ہے انہوں نے۔ وہ پورے محلے کے گھروں پہ نشان لگا دیتے۔ رات کو جب چور آتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ چور بڑی ایکسپلینیشن دیتا ہے، جناب میں نے اسی گھر پہ لگایا تھا، مجھے نہیں پتا اب یہ کیا ہو گیا۔
تو ان کا سردار غصے میں اسے قتل کر دیتا. پھر وہ علی بابا کے گھر ایک بہت بڑا آئل مرچنٹ بن کے آتا ہے, تیل کا سوداگر, جس کے پاس بہت بڑے بڑے 40 کنستر ہیں تیل کے. اس کی حویلی میں وہ رکھوا دیتا ہے. اب ان کنستروں میں چور ہوتے ہیں. جس طرح ایک بڑی مشہور کہانی میں فوجی ایک لکڑی کے گھوڑے کے اندر ڈال کر لے جائے جاتے ہیں ہیلن آف ٹرائے میں. ہیلن آف ٹرائے میں جو ٹروجن ہارس ہوتا ہے اس کے اندر بڑا مشہور ایک جرنیل ایکلی اور اس کے ساتھی چھپ کے اپنے دشمن کے کلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور رات کو سب کچھ تلپٹ کر دیتے ہیں. آپ نے بریڈ پٹ کی ہیلن آف ٹرائے دیکھی ہوگی, مطلب اب تک بننے والی ہیلن آف ٹرائز میں بیسٹ یہی تھی. اسی رات مرجینا گرم گرم تیل ڈال کر ان تمام چوروں کو مار دیتی ہے اور موقع غنیمت جان کر سردار کو بھی خنجر گھونپ کے قتل کر دیتی ہے. جب ساری سازش کا پتہ چلتا ہے تو علی بابا بہت خوش ہوتا ہے, مرجینا کی بہت تعریف کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کرتا ہے. یعنی کہ بیسک رول مرجینا دا ہے. جی جی, مرجینا اس کا بیسٹ کیریکٹر تھی. اور جو پہلا چور ہے نا انہوں زیادہ آگ لگ گئی سی. کیوں, میں تم سب کے اوپر تیل پھینکا تھا. ہاں جی, تمہارے اوپر کیا پھینکا تھا اس نے؟ اور سر جی میرے تے بھی تیل ہی سٹیا, میرے تے کہڑے پھول سٹنے سی انہوں نے. حالانکہ سٹنا کوڑا سی, انہیں غلطی نہ تیل سٹتا سی. یہ چور رات نو ڈاکے مار دے نے, صبح مانگتے نے. اچھا, یہ سفید پوش چور ہے جو, ہاں جی, یہ قدرے بہتر لگ رہا ہے اگر بولے نہ تو. کون کون ہے ابھی یہ سب لوگ؟ اے جی قرضہ ایکسپرٹ چور ہے. کیا ہے قرضہ ایکسپرٹ؟ قرضہ ایکسپرٹ کیا کرتا ہے؟ ایک قرضے لے جاندہ بس, ہوئے کوئی کام نہیں ہو. اوے بے شرم, تم قرضے لیتے رہتے ہو ہر ایک سے. اور کی کریے جی, اتلیاں دا آرڈر ہے کہ قرضے لیتے جاؤ. ہاں جی. تمہیں پتا ہے کہ اس ملک کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ کا مقروض ہے. سانو ہمدردی ہے جی, لیکن کی کریے, اپنا پیٹ بھی تو پال لینا جی. چوری کر کے پیٹ پالنا ہے. ادھر تے لانس بھیجو جی, ادھر دیکھو, اے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہے. نیچے کرو نا ذرا. یہ فنکشن بھی کرتا جی. ایسی گل ہو رہی میری نہیں. اچھا جی, یہ ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ ہے. ہاں جی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سر جتھے جتھے وڈی سڑک جاندی نا, وہ سائڈاں دیا زمیناں خرید لینا جی. کیوں ہے بے شرم, کیا کرتے ہو پھر اس زمین کا؟ میں خود کچھ نہیں کرتا سر, جو اوپر والوں کا آرڈر ہوتا ہے نا وہی مانتے ہیں ہم. اوپر والے کون ہیں؟ اور جناب سارا کچھ نہیں پوچھی چاہیے, تھی اگلے دا تعارف سے سنو. یہ کون ہے؟ یہ سی پیک ایکسپرٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دسدا بھی سی پیک چو پیسے کیویں ٹکے جانے نے. اور آپ کون ہیں جناب؟ میں منی لانڈرنگ ایکسپرٹ ہاں. اوئے ہوئے, تسی میری شکل نہیں دیکھ رہے, دیبیا پیپر مل ورگی ہوگی جی. اچھا میرا کوئی باہر رکشا لے جائے گا؟ علی بابا کتے علی بابا کی پوری کہانی سنا تو دی ہم نے. پہلا ہی سی تو اور کیا, وہ تو مرجینا ہی نہیں نکلی. سارے کام تو مرجینا نے کیتے نے. مرجینا آپ کی بہو ہے, بعد چ بنی ہے نا. یہ علی بابا فراق مرجینا لا پا ہے. یہ سب تو آخری چور جڑا ہے, ہاں جی, یہ منہ تو کپڑا کیوں نہیں لا رہے سر؟ یہ سی پیک ہے. ابھی بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, مخفی ہیں. ایک بار کپڑا لے لین دے, پھر تینوں دساں گا میں کون ہاں. بلو تسی مینوں بھی چور ہی بناؤ, کیونکہ گلاں ساری ادھر ہی ہو رہی ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں, یہ ٹانگا جب چلتا تھا مہمان کون ہے, علی بابا ہے یا ناصر چنوٹی ہے؟ اچھا علی بابا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ان چوروں پہ شک نہیں ہوا کہ یہ آپ کو قتل کرنے آئے؟ سر میں ایک شریف آدمی سا, میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ انہیں میں مارنا ہے. وہ تے اللہ بھلا کرے مرجینا دا, انہیں نشان لائن پورے محلے چ. آفتاب, اصل کام میرا تھا, میں نے ان چوروں کے سردار کی تلاشی لی اور یہ سب پکڑے گئے. ٹھیک ہے دبین خان صاحب, اب مرجینا دا تو نہ ہی ہے. نہیں ویسے خان صاحب جو کام آپ نے کیا ہے وہ واقعی تاریخی نوعیت کا. ہاں صاحب نے پیار نہ مرجینا بھی کہندے نے. اچھا جی, یہ جو اس وقت 4 سمبلز بیٹھے ہیں نا, یہ سمجھیں کہ کرپشن کی 4 مائیں ہیں. بہت بڑے لیول کی کرپشن اگر ہو رہی ہے نا, تو وہ جو قرضے لیتے ہیں, دیکھیں نا چین اس طرح چلتی ہے, قرضہ لیا, اس میں سے تھوڑا سا لگایا, باقی سارا کھایا اور مقروض ہو گئے ہم. دوسرا ہے ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ, ڈیولپمنٹ کے نام پر ناقص میٹیریل لگانا, افسروں اور وزیروں سے سائن کروا کے ان کا حصہ دینا, اور جو لائنز شیئر ہے, جو بڑا حصہ ہے, وہ اوپر پہنچانا. اگین بیڑا غرق ملک کا, قوم کا, ہمارے مستقبل کا. اور پھر یہ سی پیک, میں سی پیک کے حوالے سے کہوں گا کہ سی پیک کرپشن سے زیادہ نااہلی کا شکار ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس سو کالڈ سفید پوش کا, یہ جو منی لانڈرر ہے, جو کچھ یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے, یوں سمجھو کہ یہ ایک بیمار جسم ہے قوم کا. ایک ایک قطرہ بڑی مشکل سے ہم لہو کا اکٹھا کرتے ہیں, یہ اس کو گرین کرنسی کی شکل میں باہر بھیج دیتا ہے, اور ہم بالکل بانج اکانومی ہو کر رہ گئے ہیں. تمہارا بھی بیڑا غرق ہوگا, یاد رکھنا. یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہو نا,
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ मनी लॉन्ड्रिंग तुम करते हो कि वो? अल्लाह की कसम मैं अली बाबा हाँ ही नहीं मैं मालशी हाँ हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ ही